حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور ایک حدیث ہے، یہ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کی ہے ابو حازم سے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑا تھا جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی۔ ابو حازم روایت کرتے ہیں کہ جب سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی تو میں قریب کھڑا تھا ساتھ ہی سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ اس وقت وہ فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ سعید بن العاص جو مدینہ کے امیر تھے، گورنر تھے، ان کو پکڑ کے آپ نے آگے کیا کہ نانا کی سنت ہے امیر کو کہنا جائے کہ نماز جنازہ پڑھاؤ۔ مختلف روایتیں بھی ہوں گی مگر ابو حازم سے جو یہ مروی ہے یہ بتا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں جب نماز جنازہ ہو چکا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرماتے ہیں وہ غم میں نڈھال تھے۔ امام حسن مجتبیٰ کی جنازہ کے بعد غم میں نڈھال تھے اور نڈھال ہو کر بآواز بلند غم میں ڈوب کر کہنے لگے، لوگو نبی کے شہزادے کو زمین میں دفن کرو گے؟ اب دیکھیے کیفیت کیا ہے قلبی اور حبی۔ ضبط غم کا حکم ہے مگر صحابہ کرام کے اجتماع میں مدینہ پاک میں حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں غم میں ڈوب کر نبی کے شہزادے حسن کو زمین میں دفن کرو گے اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈالو گے؟ یہ کہہ کر حالت غم میں تو فرمانے لگے، خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ایک کیفیت تھی، وہ غم میں نڈھال ہو گئے تھے، جذبات میں بے قابو تھے، اس کیفیت میں انہوں نے جملہ فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حسنین کریمین کے غم میں نڈھال ہو جانا اور غلبہ غم میں ان کی یاد میں ایسے جملوں کا کہنا یہ سنت صحابہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، جس نے میرے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ محبت کرے گا۔ یہ بات بڑی خاص ہے۔ فرمایا جس نے من احبہما احبنی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی من احبنی۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا کہ احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ جوڑ تو یہ بنتا تھا نا، نظم الفاظ یہ بنتا تھا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ مگر جب اس مقام پہ پہنچے تو آقا علیہ السلام نے اسلوب بیان بدل دیا ہے۔ اب دوبارہ سنیں، فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور زور چونکہ محبت حسنین پر ہے، فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی۔ گویا جو میرا محب ہوا وہ خدا کا محبوب ہو گیا۔ یہ نہیں فرمایا جو میرا محب ہوا وہ اللہ کا محب ہوگا، نہ، فرمایا جو میرا محب بنا خدا اس کا محب بن گیا اور وہ محبوب خدا ہو گیا۔ ومن احبہ اللہ، اور جس سے پھر اللہ نے محبت کی اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ گویا حدیث کا ایک کنارہ اور حدیث کا آخری کنارہ دونوں کو ملایا، من احبہما سے لے کر ادخلہ الجنہ تک، تو نتیجہ یہ نکلا جس نے حسنین سے محبت کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ نتیجہ نکلا حدیث کا۔ اب پھر یہ حدیث طبرانی میں آئی ہے، پہلی حدیث حاکم نے، امام حاکم نے مستدرک میں لی تھی۔ اب دوسری روایت آقا علیہ السلام نے حسن اور حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اگلے الفاظ من احبہما احببتہ، فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی سن لے اس سے میں محبت کروں گا۔ اب اسلوب پہلے ہی تبدیل کر دیا، پہلے فرمایا تھا من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب اسلوب بدل دیا، اب فرمایا جس نے ان شہزادوں سے محبت کی اس سے میں محبت کروں گا۔ واہ واہ واہ! گویا اب معنی کیا ہوا؟
اب فرمایا آقا علیہ السلام نے مانا کیا، لفظاً فرمایا کہ جو محب حسنین ہوا وہ پہلی حدیث کی روح سے محب مصطفیٰ تھا، جو محب حسنین ہوا وہ محب مصطفیٰ ہو گیا، روایت کے روح سے جو محب حسنین ہوا وہ محبوب مصطفیٰ ہو گیا، جو محب حسنین ہوا وہ محبوب مصطفیٰ ہو گیا۔ اب لوگوں آپ سمجھے کہ حسن اور حسین کی محبت کا صلہ کیا ہے، تو پھر کیوں نہ اس محبت پہ واری واری جائیں، کیوں نہ اس محبت پہ فنا ہو جائیں، کیوں نہ اس محبت پہ قربان ہو جائیں۔ خدا کی عزت کی قسم اس شخص نے ایمان کے دریا کا قطرہ نہیں چکھا جس کے دل محبت حسنین سے موجزن نہیں ہو گیا، اس نے ایمان کی شراب کا ایک ذائقہ تک نہیں چکھا جس کا دل حسنین کی محبت میں موجزن نہیں ہو گیا، اس نے ذائقہ ایمان ہی کا نہیں چکھا، اسے ایمان کی ہوا ہی نہیں لگی، وہ شہر ایمان سے اس کا گزر ہی نہیں ہوا، جو حسنین کی محبت میں جس کا دل موجزن نہیں ہے، اور اسے حضور کی محبت نہیں ملی، اسے حضور علیہ السلام کی نسبت ہی نہیں ملی، جس نے خود کو حسنین کی محبت میں فنا نہیں کیا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر جس نے میرے حسنین سے محبت کی احببتہ، اس سے میں محبت کروں گا، ومن احببتہ احبہ اللہ، اور تمہیں نہیں پتا جس سے میں محبت کرنے لگوں خدا بھی اس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا بھی اسے محبت کرنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، جب میرے مصطفیٰ نے اس سے محبت شروع کر دی ہے تو میں ایسے بیٹھا رہوں، تو جو میرے مصطفیٰ کا محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے۔ ومن احبہ اللہ ادخلہ جنات النعیم، پہلی حدیث میں تو تھا کہ جو اللہ اپنا محبوب جس کو پھر بنا لے محبت حسنین اور محبت مصطفیٰ کے صلے میں اسے جنت عطا کر دیتا ہے، پہلی حدیث تو یہ تھی۔ اب آگے بڑھ گیا معاملہ، فرمایا ادخلہ جنات النعیم، اور کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ایک جنت دیتا ہے، نہیں، فرمایا جو اس طرح اس راستے پر چل کر میرا محبوب ہو جائے ساری جنتیں اللہ اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، جنات النعیم، سب نعمتوں والی جنتیں عطا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک بھی فرماتا ہے کہ تم نے میرے محبوب کے حسنین سے محبت کی سو میرے مصطفیٰ نے تجھے محبوب بنا لیا، اور پھر تم مصطفیٰ کے محبوب ہوئے تو میرے محبوب ہو گئے، میں نے جنتیں کیا کرنی، اور لے جا ساری جنتیں تیری جھولی سن دی، اور ساری جنتیں ہی تو لے جاؤ اور لٹ لے ساری جنتاں، لٹ لے جنتاں۔ میرے محبوب دے حسنین دا عاشق ہو گیا تو میرے محبوب دے حسنین دا عاشق ہو گیا اور ساری جنتاں لے جا۔ پھر بعد میں کوئی شخص آئے گا حسنین کی محبت سے خالی دل لے کر، حسنین کی محبت سے خالی سینہ لے کر، اور اپنے کاغذ نکالے گا کہ مولا میں نے 10 حج کیے، 100 عمرے کیے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنی زندگی تبلیغیں گزاری، اتنی شریعتوں پر عمل کیا، سنتیں کی، حج کیے، زکوٰۃ دیے، جہاد کیے، اتنا ڈھیر کھولے گا سارا، وہ کھول کے اللہ پاک پوچھے گا چاہتے کیا ہو، اب مجھے جنت دے، اس نے کہا نس جاؤ، جنت بچی کوئی نہیں، نس دفع ہو جائے تو تیرے سارے اعمال جہنم میں سٹ دیے، کیوں؟ میرے محبوب سے محبت نہیں تمہیں، میرے محبوب کے محبوب شہزادوں سے محبت نہیں، دفع ہو جاؤ، میں نے تمہاری نمازیں، تمہارے حج، روزے، زکوٰۃ آگ میں ڈالنے، لے جاؤ، تمہارے منہ پہ مارے جاتے ہیں۔ یہ جنتیں ان کے لیے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے محبوب ہیں، جو میرے مصطفیٰ کے محب ہیں۔ چھٹی واپس آ جائے گا، جا اتھے امامت کر، اپنی نمازاں برباد کروا لوگاں دیاں، فتوے دے ہیں، ملا گیری کر، جا اتھے ملا گیری کر۔ جنت میں تو انہی کی جگہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے یار ہیں، ان کے یاروں کے یار ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بید حسن و حسین۔ آئے کبھی دیکھو یہ نام کی ساؤنڈ کتنی پیاری ہے، آپ کہیں نا حسن و حسین، کیسی گونج ہے، کیسی اس کی جو صوتی حسن ہے، صوتی حسن، اخذ بید حسن و حسین۔ ہائے 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 ہائے، آقا کتنے پیارے نام رکھے شہزادوں کے، وہ ہونے ہی یہی نام چاہیے تھے، سبحان اللہ۔ تو ان کے ہاتھ پکڑ لیے، مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین کے ہاتھ پکڑ لیے، ہاتھ دونوں سنبھال کر لوگوں کو اعلان کیا، قال من احبنی وحب ہذین واباہما وامہما۔ وہ ساری نسبتیں پھر آگے انہی شہزادوں کی طرف سے چل رہی ہیں۔ فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اور میرے ان 2 شہزادوں سے محبت کی
اور ان کے باپ سے محبت کی اور ان کی ماں سے محبت کی. ہائے 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 سبحان اللہ. آپ نے دیکھا نا آقا علیہ السلام کس نسبت کو سمجھا رہے ہیں. جس نے مجھ سے محبت کی اور میرے ان دو حسنین سے محبت کی. یہ آقا علیہ السلام کے من موہن ہیں. ہائے ہائے یہ میرے آقا کے سامل ہیں, یہ میرے آقا کے ڈھول ہیں, میرے آقا کے ڈھولا ہیں, میرے آقا کے ڈھولا ہیں, آقا کا ڈھولن ہیں, آقن کا منہ موہن ہیں, آقا کا من ہے, آقا کا تن ہے, آقا کی محبت ہیں, آقا کی سرشاری ہیں, آقا کی سیرابی ہیں. ڈھول سارے سونے نبی دے ڈھول. تو آپ نے فرمایا جس نے میرے حسن اور مجھ سے محبت کی, میرے ان دو حسنین سے محبت کی, اور پھر ان کے باپ سے محبت کی اور ان کی ماں سے محبت کی. علی کو جب دیکھو تو میرے حسن حسین کا بابا کر کے دیکھو, اور فاطمہ کو دیکھو, یہ بھی کہہ سکتے تھے میری بیٹی کو دیکھو, نہیں فرمایا میرے شہزادوں کی ماں کو دیکھو. وہ عرض کر سکتی تھی آقا پہلے میں آپ کی بیٹی ہوں یا ان کی ماں ہوں, پہلے آپ کی بیٹی تھی یا ان کی ماں تھی, یہ تو بعد میں آئے. تو آقا یہ بھی ایک ذوقی کیفیت ہے, معاف کر دیں, ایک وجدانی کیفیت ہے. کسی نہ کسی دن کہا ہوگا بیٹے بیٹیاں لاڈ میں ایسی باتیں کرتے ہیں, لاڈ میں ایسی باتیں سن کر کہ جو ان دونوں کی ماں سے محبت کرے بھائی ان کی ماں سے محبت کرے, پھر سنا ان کی ماں سے محبت کرے. بھائی کسی دن تو پوچھ ہی لیا ہوگا آقا میں آپ کی بیٹی پہلے ہوں یا ان کی ماں پہلے ہوں. اب جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں ان کی ماں سے محبت کرے, حضور اپنی بیٹی کیوں نہیں کہتے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہوگا فاطمہ پہلے تو میری بیٹی ہو, پر جب سے یہ ہو گئے اب ان کی ماں ہو. ہائے ہائے ہائے. فرمایا تو جس نے مجھ سے محبت کی, جس نے ان دو شہزادوں سے محبت کی, ان کے باپ سے محبت کی, ان کی ماں سے محبت کی, کان معی فی درجتی یوم القیامہ, وہ قیامت کے دن جہاں میں ہوں گا ان سے محبت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑا ہوگا, میرے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں ہے. گویا محب حسنین, محب علی اور محب فاطمہ اور محب اہل بیت, آقا نے فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ اس کا حشر و نشر ہوگا. خوش نصیب ہو اے محبان اہل بیت, اے محبان حسنین, کہ آپ کا حشر اس محبت کے صدقے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. قیامت کے دن حضور کے درجے میں حضور کے ساتھ غلاموں کی طرح کھڑے ہوں گے. اور پھر آقا نے فرمایا, حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں, اور اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا المعجم الکبیر میں, فرمایا عن النبی قال انا و فاطمہ و حسن و حسین مجتمعون ومن احبنا یوم القیامہ ناکل و نشرب. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, فرمایا میں یعنی تاجدار کائنات حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ اور حسن اور حسین, حضرت علی بیان کر رہے ہیں خود, میں فاطمہ حسن حسین سب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجتمعون, میرے ساتھ ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے. ومن احبنا, اور جو ہمارے محب ہوں گے وہ بھی اسی جرمٹ میں ہوں گے یوم القیامہ. اور آقا نے فرمایا ناکل و نشرب, ہم اکٹھے ہوں گے اور ہم ایک ہی قیامت کے دن, کئی لوگ تو نفسا نفسی میں ہوں گے اور ہم اللہ پاک نے ہمارے لیے دعوت کا انتظام کیا ہوگا. میرے مصطفیٰ تو تیری اہل بیت اور اس کے محب اکٹھے ہو جائیں, آپ کے لیے دعوت دسترخوان آ رہا ہے. لوگ اپنا حساب کتاب کروا رہے ہوں گے, نامہ اعمال تلوا رہے ہوں گے, میری اہل بیت اور ہم سب کے محب وہاں بیٹھ کے ضیافت کھا رہے ہوں گے. ناکل و نشرب, ہم اکٹھے کھا پی رہے ہوں گے, ہمارا کھانا پینا اکٹھا ہوگا. تو قیامت کیا اوروں کے لیے قیامت ہوگی, یوم محشر, یوم محشر باقی سب کے لیے قیامت ہوگا. حضور کی اہل بیت اور محبان اہل بیت کے لیے ضیافت ہوگا. یوم محشر اوروں کے لیے قیامت ہوگا اور حضور کے ان محبت کرنے والوں کے لیے ضیافت ہوگا. یوم ضیافت ہوگا, ان کی پکنک ہوگی, ان کا پکنک ڈے ہوگا. آقا کی اور حضور کے اہل بیت اور ان کے محبت کرنے والوں کا ہالی ڈے ہوگا. کیا
ان کا ہالیڈے ہے، چھٹی کا دن ہے، ضیافت کا دن ہے، کبھی کھاتے پیتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور سر اٹھاتے ہیں تو جلوہ خدا دیکھتے ہیں۔ اللہ بھی بے نقاب ہے، مصطفیٰ بھی بے نقاب ہے، دو نظارے کرتے ہیں۔ ناکل و نشرب، اکٹھے کھاتے ہوں گے، اکٹھے پیتے ہوں گے، اور آگے تو بیان نہیں کہ دسترخوان پہ ہوگا کیا کیا، وہ وہی بنانے والا جانے۔ رب کا گھر ہے کیا، اور مصطفیٰ مہمان خصوصی ہے، اور حضور کی اہل بیت مہمان خصوصی ہے، اور سارے محبان اور غلامان مہمان آئے ہوئے ہیں۔ گھر رب، دسترخوان رب کا ہے۔ اب خود اندازہ کر لیں کیا کیا ڈشز دے رہا ہوگا، کیا کیا بنایا ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث امام دیلمی نے الفردوس میں بیان کی، اور امام سخاوی صاحب مقاصد حسنہ انہوں نے بھی استجلاب ارتقاء الغرف میں بیان کی۔ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا شجرۃ و فاطمۃ حملها و علی لقاؤها والحسن والحسین ثمرتها والمحبون لاہل البیت ورثها من الجنۃ حقا حقا۔ فرمایا عبداللہ ابن عباس نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں لوگوں سمجھ لو، اس مثال کو سمجھ لو، تمثیل کو، میں درخت ہوں، میں درخت ہوں، اور میری فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، اور علی اس کا پھول ہے، شگوفہ ہے، پھول ہے، اور حسن حسین میرے درخت کی ٹہنی کے دو پھل ہیں، اور محبت کرنے والے محبان و غلامان اس درخت کے پتے ہیں۔